ایک دن میں نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا کہ مجھے دفتر سے لے دیں، اور خود میں سیڑھیاں نیچے اترا اور آ کے نیچے برآمدے میں کھڑا ہو گیا سڑک کے کنارے انتظار میں. تو دیکھا تو سامنے ایک کار اور ایک موٹر سائیکل میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. کار میں ایک نوجوان لڑکا تھا، ساتھ اس کی والدہ تھیں، اور سامنے موٹر سائیکل والا ایک عام سے گھر کا سادہ سا لڑکا، واجبی سی شکل کا، اور کار والا لڑکا اس کے اوپر چلا رہا تھا اور بہت غصے میں تھا. اور اس کی والدہ اسے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا اسے چھوڑ دو، بیٹا اسے معاف کر دو، جانے دو اسے. اور وہ چونکہ ناراض تھا، خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ مان گیا اور موٹر سائیکل والا معاملہ رفع دفع ہو گیا. موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہو کے اسے کو تھوڑا سا سیدھا پدرا کرنا شروع ہو گیا. اور یہ دونوں ماں بیٹا ساتھ گلی میں کو فوٹو کاپی کرانے کے لیے چلے گئے. اب 2 منٹ کے بعد یہ واپس آئے، میں ابھی وہیں کھڑا ہوں. تو جب وہ پاس آئے تو میں نے اس لڑکے سے ایکسکیوز کر کے کہا بیٹا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں جی انکل جی میرے پاس آ گیا. اس کی مدر بھی پاس آ گئی. تو میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لڑکے کے ساتھ، تو آپ کی مدر آپ کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا اسے معاف کر دو، چھوڑ دو، اور آپ کافی ناراض تھے. جی انکل جی دیکھیں نا، پہلے یہ غلطی کرتے ہیں، پھر یہ نقصان کرتے ہیں، پھر معاف بھی ہم ہی نہیں کریں، یہ ہمیں معاف کیوں نہ کریں. تو میں کہا بیٹا یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اسے کیوں معاف کریں اور وہ آپ کو کیوں نہ معاف کریں. تو وہ سننا شروع ہو گیا. میں کہا بیٹا آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں تمہارے اوپر ہیں یا اس کے اوپر ہیں؟ اور میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں علم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں اور تمہارے اوپر کتنی کی ہوئی ہیں. میں تو جو خود نظر آ رہا ہے میں تو وہ دیکھ رہا ہوں. اور یہ مجھے بتاؤ کہ اتنے شاندار گھر میں، ایسے اعلیٰ ماں باپ کے گھر، تمہیں پیدا کیا یا اس کو پیدا کیا؟ اور یہ تو تمہارا اختیار ہی نہیں تھا کہ کس کو کس کے گھر پیدا کر دے. اور پھر اتنی شاندار گاڑی تمہاری اور اس کی ٹوٹی سی موٹر سائیکل، اور کپڑے دیکھو تم اپنی پرسنالٹی دیکھو. جب تم گزرے ہو تو میرے جیسا شخص بھی یوں لگتا ہے، یوں دل میں آتا ہے کہ کھڑا ہو جائے، کتنا اعلیٰ انسان آ رہا ہے. تو تم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنی نظر سے سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ ہی تمہیں دے دیا اس کے مقابلے میں، اور اس کو تو ایک حساب سے کچھ بھی نہ دیا. اور یہ مجھے بتاؤ کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ دے گا یا وہ دے گا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یا جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ ایکسپیکٹ کرے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے دے. تو بیٹا تمہیں دینا ہے اسے کچھ، تمہیں معاف کرنا ہے اور اس سے معافی ایکسپیکٹ نہیں کرنی. اور اگر کوئی وہ غلطی کر دے، اس سے خطا ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو بیٹا برداشت بھی تمہیں نہیں کرنا. تو اس کی مدر بڑی خوش ہوئی. تو کہنے لگی دیکھو بیٹا جو میں بات تمہیں اتنا سمجھا رہی تھی انکل نے کتنی آسانی سے تمہیں سمجھا دی. خیر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو وہ مدر تو اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ لڑکا سڑک کی طرف چل دیا. اب میں نے ادھر دیکھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ گیا جی سیدھا موٹر سائیکل والے کے پاس. اور موٹر سائیکل والا چونکہ بیٹھ کے کچھ اسے ٹھیک کر رہا تھا، یہ اس کے قریب جائے کھڑا ہو گیا اور اس نے اسے یوں اشارہ کیا کہ کھڑا ہو. وہ بیچارہ گھبرا گیا. جب وہ کھڑا ہوا تو اس لڑکے نے یوں باہیں کھولی اور کھول کے اس گندے کپڑوں والے لڑکے کو یوں گلے سے لگایا. مجھے اتنا اچھا لگا اور اس نے کچھ کہا بھی اسے جو مجھے سنائی نہیں دیا، مگر مجھے یقین ہے کہ اس نے معافی مانگی ہوگی اس سے کہ مجھے معاف کر دو. پھر اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اسے کہا کہ یہ پیسے رکھ لو. جو اس نے کہا نہیں جو نظر آ رہا تھا اس کا نہیں، اور اس نے وہ پیسے نہیں لیے اس سے. مگر اتنا اچھا مجھے لگا کہ وہ پھر لڑکا جب واپس آ رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی اور ایک اطمینان تھا، اور اس کی مدر بھی مسکرا رہی تھی اور میں بھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا ماحول، سارا انوائرمنٹ مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ ہمیں یہی کرنا ہے جب کوئی ایسا آ گیا وقت
کہ ہمیں ہی کچھ دینا ہے ان کے لیے. تھینک یو.